السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 11، 12 اور 13 ہیں، اور یہاں سورہ مقدسہ کا پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے والدین سے حسن سلوک کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور خصوصاً شرک کے حوالے سے والدین کوئی شرک کی تلقین کریں تو ان کی بات کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، فلا تطعهما، ان کی پیروی نہیں ہوگی۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعلیٰ نظریہ توحید، فلسفہ توحید اختیار کرنے کے بعد جو قریب ترین رشتہ ماں اور باپ کا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کو چھوڑ دو تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے یہاں جو تجزیہ ارشاد فرمایا وہ ان لوگوں کا ہے، ان ظاہراً ایمان والوں کا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل و کردار درست نہیں ہے، ان کے اندر کھوٹ ہے، ان کے اندر کمزوری ہے، وہ حزب الشیاطین سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، کبھی وہ ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہو تو ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم جی آپ کے ساتھ ہیں، اور اتنے مطلب پرست ہیں اور خوف زدہ ہیں کہ دشمن جو شیطانی جماعتیں ہیں اگر ان کا دباؤ آ جائے تو ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تجزیہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ اعلم بما فی صدور العالمین، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جب اللہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر اللہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اب سوسائٹی کے اندر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو مومن ہیں، جو حزب اللہ ہیں، سچی جماعت ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ رب العزت منافقین کے بارے بھی معلوم کریں گے۔ جھوٹے منافق اور مومن، یہ پہچان ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پہچان نہیں ہوگی تو پھر سچی جماعت کے بارے میں تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا سیاسی معاشی نظام غالب کر دیا اور منافقین نے اپنا غلط کردار واضح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا،
سیاسی طور پر نقصان پہنچانا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کو واضح کیا، اور سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد انهم لكاذبون۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں نشاندہی فرما دی کہ یہ منافقون ہیں۔ تو منافق کا واضح ہونا تو ضروری ہے، یہ تو جماعت سازی کے دور میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور جماعت سازی کے بعد بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو بڑا اہم تجزیہ یہاں ارشاد فرمایا ہے، میرے عزیزو یاد رکھو، یہ منافق اور مومن کیسے واضح ہوں گے؟ یہ آزمائش سے واضح ہوں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے آزمانا ہے۔ اور آزمائش کیا ہوتی؟ دشمن سے کتنے خوف زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، مرعوب ہیں، دشمن کو دیکھ کے بزدل ڈر جاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری نہیں، اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ شعور ہے، وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہنے لگے کافر مومنوں سے، اتبعوا سبیلنا، آپ ہمارے راستے پہ چلو۔ اہل مکہ، کفار مکہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے راستے پہ چلو، یعنی ہم بڑے ہیں، سردار ہیں، وسائل ہمارے پاس، اختیارات ہمارے پاس، یہ کمزور سے لوگ کیا کر لیں گے، لہذا ہمارا ساتھ دو، اور پھر اگر ہمارا ساتھ دو گے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم آپ کے جتنے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، وہ اٹھا لیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو جتنی معاشی پریشانیاں ہیں، جتنی سماجی پریشانیاں ہیں، وہ ہم حل کر دیں گے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہر دور میں بڑی شیطانی جماعتیں، جو بڑے بڑے مافیاز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عوام کو اسی طرح ورغلاتے ہیں، بڑے بڑے لیبل لگائیں گے، خوبصورت نعرے دیں گے کہ جناب ہم آپ کے مسائل حل کر دیں گے، پریشانیاں دور کر دیں گے۔ ہمارے ہاں بھی اس ظالمانہ سسٹم میں جو نام نہاد یہ جمہوری نظام ہے، اور جو اعلیٰ اور ریجنٹ ہے، بڑی طاقتوں کے حکمران، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے عوام کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نعرے لگائیں گے، خیر خواہی کے دعوے کریں گے، انسانیت کی خیر خواہی کے دعوے کریں گے، اور جب جیت جائیں گے 5 سال غائب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کا بوجھ اٹھائیں گے، یہ تو آپ کے گناہوں کا، غلطیوں کا، پریشانیوں کا معمولی بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو فراڈیے ہیں، یہ کبھی بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ کاذبون، پکے جھوٹے ہیں، یہ اللہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بھائیوں اور بہنوں، ان جھوٹوں کے نعروں میں، ان جھوٹوں کے دعووں میں، ان کے دلکش بڑے بڑے جو پروگرامز ہوتے ہیں اور دعوے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کی ذات میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنا اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم، اعلیٰ نظریہ جو آپ اللہ کی کلام مقدس سے سیکھ رہے ہیں، انبیاء سے سیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ اس پر قائم رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ
کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ، البتہ یہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بھی کئی لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ جو حکمران ہیں یا بڑے بڑے مافیاز ہیں یا اپنے آپ کو سردار سمجھتے اور کہتے ہیں اور لیڈر کہتے ہیں، یہ اپنا بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنی عوام کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ جو ان کے پیچھے لگے ہیں، جو ان کی اقتداء میں ہیں، ان کا بوجھ اٹھائیں گے اور یہ کبھی فرار نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور البتہ ضرور ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان تمام چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے تھے۔ میرے عزیزو، اگر کسی جگہ بھی اللہ کی سچی جماعت غالب ہوگی، حزب اللہ، اور قومی اور بین الاقوامی انقلابات اور تبدیلیاں آئیں گے، تو دنیا کے اندر بھی ان کی باز پرس ہوگی۔ ان سے پوچھا جائے گا، حزب الشیاطین، شیطانی جماعتوں اور ان کے لیڈروں سے باز پرس ہوگی، اور پوچھا جائے گا جن کا تم نے وزن اٹھایا یا جو تم نے خود ظلم کے راستے کو اختیار کیا ہے، آج جواب دو، آج کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر یہ دنیا میں بچ بھی گئے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کو جو پریشان کیا، بڑے بڑے نعرے لگائے، لیبل لگائے، بڑے بڑے دلکش تم نے پروگرام پیش کیے، آج بتاؤ جھوٹ بولتے تھے، تم نے جھوٹ بولا ہے، انسانیت کو تباہ کیا ہے، انسانیت کو معاشی بدحالی میں ڈال دیا، سیاسی بدحالی میں ڈال دیا، ظلم کے نظام میں انسانیت کو ڈال دیا ہے۔ انسانیت میں تم نے مہنگائی پیدا کی، ٹیکس لگائے، بے روزگاری پیدا کی، انتہا پسندی پیدا کی، فرقہ واریت پیدا کی، انسانیت میں پھوٹ پیدا کی۔ جھوٹو، آج بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جتنا جھوٹ بولا تھا آج کیا حساب کتاب ہوگا؟ میرے عزیزو، شعور حاصل کیجئے، اعلیٰ نظریہ حاصل کیجئے، اعلیٰ فلسفہ توحید کو سمجھیے، ان جھوٹوں سے بچیے، شیطانی لوگوں سے، شیطانی جماعتوں سے، شیطانی جھوٹے لیڈروں سے بچیے۔ اللہ کھول کھول کے ہمیں تعارف کروا رہے ہیں، سب کچھ اللہ سمجھا رہے ہیں، اگر ہم پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی ان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، پھر بھی ان کے حق میں ان کی تائید میں جاتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، تو میرے عزیزو اللہ پھر ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ایسی قوموں کا اللہ ضرور احتساب کرتے ہیں جو اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو چھوڑ کر جھوٹوں کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ ضرور پکڑتے ہیں۔ اور آج ہم اللہ کی گرفت میں ہیں، آج معاشی بدحالی، سیاسی بدحالی، ہر قسم کی اللہ کی برکت اور رحمت اٹھ چکی ہے۔ ایک گھر سے شروع ہو جائیے اور پورے ملکی اور قومی سسٹم کا جائزہ لے لیجئے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو گئی ہیں صرف ظلم کے نظام کی وجہ سے، ان ظالم لیڈروں کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے یہ جو نظام ظلم موجود ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم توبہ کرتے ہیں، اور اللہ اس نظام ظلم کو ختم فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔